السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 37 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے والی کلاسز کے اندر ہم غزوہ خیبر اور دیگر معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے، اور اس سے بھی پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو ہم عمرہ کے حوالے سے جو نبی الاسلام نے عمرے کا ارادہ کیا تھا 6 ہجری کے اندر، اس کو بھی 2-3 ایک ساتھ پیچھے ڈسکس کر چکے، جس کی بنیاد کے اوپر صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ تو صلح حدیبیہ کے اندر ایک اہم جو مین پرپس تھا اس صلح کا کہ نبی الاسلام کو اگلے سال عمرے کی اجازت دی گئی تھی کفار مکہ کی طرف سے، ان کے ساتھ شرائط طے کر کے۔ تو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ سلائیڈ کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلا پوائنٹ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا معاملہ، لیکن یہ اس معاملے کے دوران بتایا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ ایک معاملہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہود کی طرف سے یہ بھی پیش آیا کہ یہود نے، کیونکہ خیبر والا معاملہ بھی ہو گیا ہوا تھا، ادھر سے ان کے ساتھ صلح چل رہی تھی، اور ادھر مسلمانوں کے حوالے سے یہودی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سازشوں کے اندر مصروف تھے۔ تو کچھ یہود نے نبی علیہ السلام کے اوپر ایک جادو کا پلان کیا، اور انہوں نے ایک شخص تھا جس کا نام لبید بن عاصم بتایا جاتا ہے، لبید کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کروا دیا۔ جادو اس طریقے سے کروایا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک خاص طریقے سے انہوں نے ایک کھجور کے ایک پارٹ کو لیا، اس کے تنے کے ایک نر پارٹ کو لے کے اس کے اندر کچھ سوئیاں اور اس طرح، اور نبی علیہ السلام کے بال کہیں سے لیے جو کنگھی کے اندر بچ جاتے تھے، اور اس طرح کی کچھ چیزیں لے کے تو وہ ایک کنویں کے اندر اس جادو کو دبا دیا، یعنی وہ ایک خاص پتلا یا کوئی چیز بنا کے نا تو اس کے اوپر جادو پڑھ کے تو اس کو ایک خاص کنویں کے اندر دبا دیا۔ صحیح بخاری کے اندر 3268 نمبر روایت اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر بھی اس واقعے کی طرف اشارہ بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتی ہیں، جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس حوالے سے جب پوچھا تھا تو نبی علیہ السلام نے کیونکہ اس بات کو بہت زیادہ سیکرٹ رکھا تھا، ابھی آپ کو آگے چل کے بھی پتہ چل جائے گا یہ جادو والا معاملہ کیوں نبی علیہ السلام نے پبلکلی اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جس طریقے سے باقی معاملات چلتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کے اوپر جب جادو ہوا تو اس دوران یہ آپ کے ساتھ پرابلم یہ پیش آتی تھی کہ نبی علیہ السلام کچھ کام سمجھ لیجئے اس کا ارادہ کرتے تھے، یعنی گھریلو کاموں کے اندر، یعنی مثال ہے ایک وائف کے پاس یا ایک بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرتے تھے یا وہاں، تو لگتا یہ تھا جیسے ان کے پاس سے ہو آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی صرف اور صرف جادو کا اس لیول تک اثر تھا، یا آپ کی صحت کے اوپر بھی کچھ اثر پڑ رہا تھا اس کا، ٹھیک ہے، یعنی اس دوران یہ اس لیول تک بس آپ کے اوپر جادو نے اثر کیا۔ یہ نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی قرآن پاک کی کوئی آیت بھول گئے ہوں، یا آپ کے اوپر آپ نے کوئی نماز آپ سے مس ہو گئی ہو، یا آپ کے کوئی اور بڑا پرابلم بن گیا ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، صرف اس حد تک تھا جو بات آپ کو پہلے بتا دی کہ نبی علیہ السلام کسی بیوی کے پاس جاتے تو ان کو یاد نہیں رہتا تھا، یا پھر یہ معاملہ مس ہو جاتا تھا کہ ان کے پاس لگتا یہ تھا کہ ہو آئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اس لیول تک جادو تھا۔ خیر پھر یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کافی حد تک دعا کی گڑ گڑا کے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے 2 خاص فرشتوں کو بھیجا، کچھ روایت کے مطابق یا کچھ علماء کے مطابق وہ جبرائیل اور میکائیل تھے، لیکن بہرحال بخاری شریف کے اندر خاص صراحت کے ساتھ اس روایت کے اندر جو ہم پہلے بتا چکے 3268 کے اندر پھر بتایا جاتا ہے کہ ایک فرشتہ آپ کے پاؤں والی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے سمجھ لیجئے جہاں پہ آپ کا سر تھا وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، تو وہ آ کے بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو کے سامنے فرشتوں نے آپس میں مکالمہ کیا، یعنی وہ جو انسانوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ کے سامنے پھر مکالمہ کیا کہ ان کو کیا ہوا ہے، ان کے اوپر کیا بیماری ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو اشارہ کر کے ان کی طرف مخاطب کر کے کہا۔ تو پھر دوسرے نے بتایا، یعنی ایک نے سوال کیا اور دوسرے فرشتے نے پھر کیا جواب دیا کہ اس طریقے سے ان کے اوپر جادو ہوا ہے، اور پھر ایک فرشتے نے پوچھا کس نے کیا جادو، تو پھر دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے، اور پوچھا وہ جادو کس چیز میں ہے، تو بتایا کہ کنگھے میں، کتان میں، اور کھجور کے خشک خوشے کے غلاف میں۔ پوچھا کہاں ہے، یعنی فرشتے آپس میں نبی علیہ السلام کو
یہ چیز بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں اور ساری انفارمیشن ان کو پہنچائی جا رہی اس طریقے سے۔ تو خیر پھر یہ جب انہوں نے بتایا کہ کہاں پہ ہے تو پھر اس جگہ پہ بتایا جاتا ہے، بیر زروان بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بنی زریق کا یہ جادوگر تھا۔ تو خیر بیر زروان بتایا گیا کہ وہاں پہ پھر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کے گئے۔ پھر وہاں سے پھر جب واپس آئے تو عائشہ سے فرمایا، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ وہاں کھجور کے جو درخت تھے نا اس کنویں کے پاس جہاں پہ دبایا ہوا تھا، وہ ان کی شکل ہی بہت زیادہ ڈینجرس قسم کی، یا شیطان کی کیا جو سر ہوتا ہے نا یا کھوپڑی ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی ان کھجور کے درختوں کی شکل تھی، یعنی بڑا پرسرار علاقہ تھا جہاں پہ انہوں نے جس کنویں کے اندر یہ جادو کر کے کچھ چیزیں دفنائی ہوئی تھیں یا پھر دبائی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر خیر نبی علیہ السلام نے پھر بتایا حضرت عائشہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے شفا دے دی ہے، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے وہاں سے وہ جادو نکلوا لیا یا وہ جو بھی چیز دبائی ہوئی تھی؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے نہیں نکلوایا وہاں سے کہ کوئی بڑا جھگڑا نہ ہو جائے، یعنی مسلمانوں کا دوسرے قبائل کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ اس طریقے سے۔ تو اس لیے پھر یہ معاملہ نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق یہ بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے اس معاملے کو اس طریقے سے پبلکلی ڈسکلوز بھی نہیں کیا اور نہ ہی وہاں سے جو چیز دبائی ہوئی تھی وہ بھی نہیں نکلوائی۔ لیکن صحیح بخاری کے علاوہ اگر ہم دوسری کتابوں میں جائیں تو وہاں پہ کچھ ایسی روایات مل جاتی ہیں جو سیرت نگاروں نے اور لوگوں نے بھی لکھی کہ جس کے مطابق آپ نے وہاں سے وہ جو بھی جادو والی چیز بنا کے دفن کی ہوئی تھی اس کو بھی نکالا، اور فرشتوں نے جو ہے موعظتین جو ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے وہ پڑھی یا نبی علیہ السلام نے خود پڑھی تو اس میں سے پھر سوئیاں نکل گئیں، اس طرح کے معاملات بھی بتائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم جو زیادہ معتبر کتاب ہے صحیح بخاری اس حد تک اگر رہتے ہیں تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس جادو والی چیز کو نہیں نکلوایا وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو شفا دے دی، اور نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو پھر یہ بات بتائی کہ میں نے اس لیے نہیں اس کو نکلوایا کہ وہاں سے اگر ہم نکلواتے ہیں تو پھر بہت بڑے معاملات یعنی جھگڑا اور اس طرح کے معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور روایات کے مطابق یہ بھی چیز سامنے آئی کہ نبی علیہ السلام نے اس خاص جادوگر جو لبید تھا، لبید بن عاصم کو، اس کو اس کے اوپر کوئی بڑی سزا بھی نہ دی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے سزا نہ دی تاکہ یہ معاملہ جو ہے کوئی بڑی جنگ کی طرف نہ چلا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ہی یہودیوں کے ساتھ ایک جنگ ہو چکی تھی، دوسری طرف اس 7واں سال بھی قریب تھا کہ یعنی 7واں ہجری ابھی چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ تھا کہ آگے عمرہ القضاء کے لیے بھی جانے کا وقت آ چکا ہوا تھا۔ تو اس لیے بہت سارے ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس خاص جادوگر کے حوالے سے یہ معاملہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو شفا کیونکہ مل گئی، کیونکہ اس سے نبی علیہ السلام کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا، اس وجہ سے اس جادوگر کو قتل نہیں کروایا گیا۔ اور پھر ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو شرعی لحاظ سے بھی ایک اصول بتا دیں جو ہم پہلے بھی کسی قسط کے اندر بتا چکے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اگر پتہ یہ چل جائے کہ کوئی بندہ جادوگر ہے اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس جادو کے ذریعے سے، تو اس کو شریعت کے اندر اس کی سزا موت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آج بھی اگر کہیں کسی جگہ پہ اسلامی حکومت آتی ہے، مثال کے طور پہ اگر سعودی عرب کے اندر دیکھیں تو وہاں کچھ عرصہ پہلے تک اگر پتہ چلتا تھا کہ کوئی شخص جادو کر کے، کالا جادو کر کے یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کی سزائے وہاں پہ موت کی ہی رکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا نبی علیہ السلام کے اوپر جادو والے معاملے کے ذریعے سے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اگر جادو ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو طریقے بتائے جس سے جادو سے بچا جا سکتا ہے یا جادو سے نکلا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک خاص عمل نبی علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے جو اکثر روایات میں ملتا ہے کہ آپ معوذتین جو ہے یعنی سورہ فلق اور ناس، یہ خاص طور پہ اپنے ہاتھ کے اوپر پڑھ کے اور پھر وہ اپنے پوری باڈی کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے۔ کچھ روایتوں کے اندر سورہ فلق، ناس اور ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کا بھی ذکر آتا ہے، اور اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت کا بھی آپ کا یہ ذکر عمل ملتا آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب بستر پہ جاتے تو آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر پڑھتے پہلے سورہ فلق اور ناس یا معوذتین، پھر اس کے بعد ان پہ پھونک مار کے پھر اس کے بعد اپنی پوری باڈی کے اوپر وہ ہاتھ پھیر لیتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا،
ٹھیک ہے. تو اس سے بھی آپ کی شریر جنوں سے اور حاسدین سے اور جو بھی آپ کے خلاف جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے یہ سمجھ لیجئے امت مسلمہ کے لیے ایک ریمیڈی بتائی گئی. اسی طریقے سے کچھ روایتوں کے اندر جو ہے وہ سورہ بقرہ کی فضیلت کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ جن گھر کے اندر اس کا سمجھ لیجئے پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شیطان نہیں آتا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بیمار ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی عیادت کے لیے گئے، ٹھیک ہے، ان کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے گئے. یہ بھی مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے 7723. تو وہاں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک خاص دم یا ایک خاص جو ہے وہ ذکر بتایا کہ یہ آپ وہ نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر پڑھا بھی اور بتایا بھی باقاعدہ. وہ کیا دم تھا وہ بتاتے ہیں آپ کو، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ دم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا اور بتایا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو جس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر بھی کچھ معاملہ ایسا ہوا تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی میرے اوپر یہ دم کیا کرتے تھے، یا بتایا کہ یہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اتارا. ٹھیک ہے، یعنی یہ خاص اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نام سے میں تجھ پہ دم کرتا ہوں، اللہ تجھے ہر بیماری سے شفا دے جو تجھے تکلیف دیتی ہے اور تجھ میں جو موجود ہے، اور ان کی برائی سے میں تجھے دم کرتا ہوں جو گرہوں میں جادو کی پھونکیں مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے حسد سے میں تجھے دم کرتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے. ٹھیک ہے، یہ بھی خاص دم تھا جو کہ نبی علیہ السلام نے بھی بتایا، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام تک پہنچایا تاکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جائے اور نبی علیہ السلام بھی اس کے ذریعے سے مختلف جادو سے اور مختلف ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں. آپ کو آواز وغیرہ سب ٹھیک آ رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں اس وقت آواز میں؟ ٹھیک ہے، اوکے، نو پرابلم. جی، تو اس طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو والا جو معاملہ ہے نا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب امت مسلمہ کے اندر آج بھی کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اس چیز کے منکر ہیں یا انکار کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی لاجکس کچھ ایسی ایجاد کی ہوئی ہیں. لیکن جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جادو جو ہے وہ ہو سکتا ہے، برحق ہے. اور اسی طریقے سے صرف یہاں تک نہیں بلکہ ہم قرآن پاک میں جب جاتے ہیں تو قرآن پاک میں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے فرعون نے مقابلہ کرایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ ان کی لاٹھی یا عصا جو تھی وہ ایک بڑا اژدہا یا سنیک بن جاتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جادوگروں کو بھی جب اسی جادو کے لیے بلایا گیا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جادو کریں گے، تو انہوں نے جادو جب کیا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے اوپر بھی ایسا سحر یا پھر ایسا جادو پھونک دیا کہ انہوں نے جب رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں جو ہیں یا ان کی جو جادو تھا ایسا جادو چلا کہ لوگوں کو وہ سانپ نظر آنے لگیں. ٹھیک ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت جو ہے وہ خوف میں آ گئے، یعنی ان کا سحر یا جادو جو تھا نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے اٹریکٹ کیا اس حوالے سے کہ وہ ان کو بھی سحر زدہ کر دیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، تشفی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، ٹھیک ہے، اور اب آپ اپنا عصا پھینکیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کے جادو کے مقابلے میں اصل معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوا تھا وہ پھینکا تو جادوگر بھی سجدے میں گر گئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معاملہ بھی، یعنی وہ جادوگر سمجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا ہے، یہ اصل اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ معجزہ ہے. اور جو ہمارے پاس جو ہم نے سانپ بنائی ہیں اپنی چیزوں سے وہ تو ایک جادو صرف ہم نے لوگوں کے اوپر کیا ہوا ہے جو کہ وقتی طور پہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے کسی حوالے سے بھی. تو اس لیے اس سے بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پاک کے اندر بھی جادوگروں کا جب ذکر ہے یا ان کا معاملہ ہے تو اس سے بھی یہ چیز پتہ چلی کہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہوا
کہ جادو کسی نبی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہاروت اور ماروت والا واقعہ بھی بڑا معروف ہے قرآن پاک کے اندر، کہ کس طریقے سے بابل شہر کے اندر یا علاقے کے اندر جادو کا بہت زیادہ زور تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے ان کے حوالے سے کچھ اور معاملات جو ہیں وہ اس وقت کی امت کے یا اس وقت کے لوگوں کے ٹیسٹ بھی کیے۔ خیر وہ بہت ڈیپ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ابھی ہم بات نہیں کریں، لیکن بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ اگر آج آپ کو کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو نہیں ہوا تھا، تو آپ اس کو یہ دلائل پیش کر سکیں کہ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی جادو والا معاملہ پیش آیا ہے، جس نے لوگوں کو بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ دیر کے لیے سحر انگیز یا پھر اپنے جادو کے اندر گرفتار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے معجزے کے ذریعے سے اس جادو کو فنش کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے ان کے سارے جادو یا ان کے سانپوں کو کھا لیا، اور پھر وہ کس طریقے سے جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو اس لیے یہ صرف آپ کو اس حد تک بتانا تھا، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی جادو ہوتا ہے تو آپ نے کیا کیا دعائیں پڑھنی، وہ جو ہم آپ کو بتا بھی چکے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ دعا ہے جو کہ تمام جادو، تمام بیماریوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تلقین فرمائی۔ وہ کیا دعا تھی؟ وہ دعا یہ تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ٹھیک ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ بھی صحیح حدیث کے اندر ابن ماجہ میں 3869 اور ترمذی کے اندر 3388 کے اندر آ جاتی ہے۔ بلکہ یہ والی جو دعا ہم نے بھی آپ کو بتائی نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا اتنی زبردست ہے کہ جس راوی نے بیان کی نا، وہ راوی بیان کرتا ہے کہ وہ راوی جو ہے نا وہ کچھ اس کو فالج ہو گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے یہ بیان کی تو جو شاگرد یا لوگ باس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو آپ، تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو میں فالج کے اندر آج ہوں، تو میں ہمیشہ یہ دعا جو ہے یہ پڑھا کرتا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث میرے تک پہنچی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی میں یہ بھی بتایا کہ تین دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، رات میں بھی اور صبح میں بھی اور شام میں بھی، یہ تین دفعہ یہ چھوٹی سی دعا پڑھنی جو ہم نے بیان کی۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک دن کیا ہوا کہ میں نے یہ دعا میرے سے مس ہو گئی، اور اسی دن سمجھ لیں تقدیر میرے پہ غالب آ گئی اور میرے اوپر اس دن یہ بیماری یعنی فالج کا اٹیک ہو گیا۔ یعنی اتنا عرصہ اس راوی کی جو یہ حدیث بیان کر رہا تھا اس کی اپنی آبزرویشن یہ تھی کہ میں یہ دعا پڑھتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے کسی بھی بیماری سے بھی بچائے رکھا۔ تو اس لیے یہ جادو سمجھ لیجیے کچھ روحانی بیماریوں کے اندر جو ہے لوگ کریٹ کرتے ہیں، جس طرح ہماری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح یہ روحانی بیماریاں جادو کے ذریعے سے بھی آتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں نبی علیہ السلام نے مختلف دعائیں، مختلف اعمال بتائے، کوشش یہ کریں وہ اپنے ڈیلی لائف کے اندر ان کو لے کے آئیں تاکہ آپ بھی مختلف جادوؤں سے، بیماریوں سے اور لوگوں کے حسد سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ اسکرین کے اوپر ایک اور ہم نے ابھی سیکنڈ پوائنٹ بھی کور کر لیا، پہلے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کا معاملہ بھی کور کر لیا، سیکنڈ پوائنٹ جادو سے بچاؤ کے طریقے بھی بیان کر دیے۔ اب ہم نیکسٹ پارٹ کے اوپر چلتے ہیں، عمرہ القضاء کے اوپر، ٹھیک ہے۔ عمرہ القضاء جس کا ہم شروع میں بھی تھوڑا سا تعارف کرا چکے کہ 6 ہجری کے اندر جس وقت نبی علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ کیا اور تقریباً 1500 کے قریب صحابہ تیار ہو گئے، اور کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ والا معاملہ پیش آ گیا اور انہوں نے عمرہ نہیں اس وقت کرنے دیا پچھلے سال۔ لیکن پھر جب اگلا سال آیا 7 ہجری، جب 7 ہجری ذی القعدہ کے اندر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پھر تیاری کا حکم دیا، اور نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ تیار ہوئے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے مسلمان جو ہیں مزید ایڈ ہو چکے ہوئے تھے، تقریباً 2000 کے قریب کا لشکر تیار ہوا کہ اب ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے اندر یہ شرط تھی کہ ہمیں اگلے سال عمرہ کرنے کی اجازت نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے گی، اور اس میں 3 دن کے لیے کفار مکہ جو ہیں وہ حرم کو خالی کر دیں گے، اور وہ پھر نبی علیہ السلام کو، ان کے صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے، اور انہوں نے اپنے ہتھیار بھی نہیں لے کے آنے ساتھ، صرف اور صرف ایک تلوار لانے کی اجازت تھی کہ وہ اپنے نیام کے اندر یا جو شیلڈ ہوتی ہے اس کے اندر لا سکتے ہیں، صرف ایک تلوار، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو اجازت دی کہ تیاری کریں، اب عمرے کے لیے ہم نے نکلنا ہے۔ جب یہ عمرے کے لیے پہنچے مکہ، ٹھیک ہے، تو اس سے مکہ سے کچھ فاصلے کے اوپر، یعنی کچھ مائلز کے فاصلے کے اوپر انہوں نے ایک جگہ بھی اپنی مقرر کی، وہاں پہ باقی ہتھیار جو ہیں وہ سارے جمع کروائے وہاں پہ۔ یعنی نبی علیہ السلام کو یہ بھی تھا جنگی اسٹریٹجی کے حوالے سے، یا پھر اپنا سمجھ لیجئے
ڈیفینس کے حوالے سے کہ آپ بہت سارے ہتھیار پھر بھی ساتھ لے کے آئے تھے، لیکن مکہ کی حدود سے کافی کلومیٹر پیچھے آپ نے وہ ہتھیار جو ہیں وہ ایک خاص جگہ پہ رکھوا دیے، اور وہاں پہ مسلمانوں کو پہرے کے لیے بھی کچھ مسلمان متعین کر دیے، تاکہ اگر جنگ والا معاملہ پیش آتا ہے، یعنی کفار مکہ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ہتھیاروں کا بیک اپ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ اتنا سمجھ لیجیے، اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ نبی اسلام مسلمانوں کی تربیت کر رہے تھے کہ کفار جو ہے نا ان کے خلاف آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں رہنا، آپ نے اپنی تیاری پوری کرنی ہے ہر حوالے سے۔ لیکن کیونکہ نبی علیہ السلام معاہدے میں تھے، اس لیے حرم کی حدود میں یا مکے کی حدود کے اندر ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ابھی تک کفار مکہ سے تھی، اس وجہ سے اس معاہدے کا بھی نبی علیہ السلام نے پاس کیا۔ خیر پھر ہوا یہ کہ اسی حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر سمجھ لیجیے آیت نمبر 27 بھی اسی حوالے سے اتاری، ٹھیک ہے۔ وہ آیت بڑی مشہور ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا دکھایا، یعنی ایک خواب آیا تھا، ٹھیک ہے، خواب آیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے 6 ہجری کے اندر صحابہ کو جس کی بنیاد کے اوپر تیار کیا کہ اس طریقے سے ہم عمرے کے لیے جائیں گے۔ لیکن پھر معاملہ کیا ہوا کہ صحابہ کی طرف سے بھی اعتراضات آئے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ خواب ہمارا جو ہے وہ آیا اور پھر ہم نے عمرہ کرنا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ہم یہ نہیں، خواب کے اندر بتایا گیا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح اتاری اور اس کے اندر سارے معاملات کیے کہ یعنی خیبر کی بھی بشارتیں سنائیں اور دیگر مال غنیمت بھی حاصل کرنے کی بشارتیں سنائیں، اور اس طریقے سے مسلمان وہ بشارتیں حاصل کرنے کے بعد اب جب مکے کی طرف عمرے کے لیے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کے اندر سورہ فتح کی آیت نمبر 27 سے آنورڈز اتاری کہ وہ جو خواب تھا جو رسول کو دکھایا وہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل ویسی ہے، اور انشاءاللہ تم لوگ جو ہے مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، ٹھیک ہے، اور اپنے جو ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد تم بال بھی کٹواؤ گے، منڈواؤ گے، یعنی ٹین وغیرہ جو منڈواؤ گے، ٹھیک ہے۔ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں اور کہا کہ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تم میں بالکل معلوم نہیں، اور اس نے اس خواب کے پورا ہونے کے ذریعے سے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے، یعنی سمجھ لیجئے فتح مکہ کی بھی نوید جو ہے وہ مفسرین کے مطابق یا اکثر علماء کے مطابق ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سنا دی تھی۔ لیکن یہاں پہ وہ خواب جو ہے نبی علیہ السلام کا، اس کو اتھینٹیکیٹ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان مسلمانوں کے لیے جو اس وقت اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے ہمیں خواب کے بارے میں کہا تھا اور ہم عمرہ کرنے گئے ہیں لیکن ہمیں واپس آنا پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو بھی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے سچ کر دکھایا۔ اور پھر یہاں پہ ایک معاملہ یہ ہوا جس وقت مکے میں انٹری ہو رہی تھی نبی علیہ السلام کی، مکے میں انٹری ہو رہی تھی اور مکے سے پھر حرم کی حدود کے اندر جس وقت انٹری ہو رہی تھی تو وہاں پہ یہ بھی معاملہ پیش آیا کہ کفار کے جو نوجوان تھے وہ سمجھ لیجئے وہاں پہ باؤنڈریز کے اوپر جگہ جگہ پہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی پاور شو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ذرا یہاں سے تنگ رستے سے گزاریں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے نا جس طریقے سے اگر کوئی کسی علاقے کے اندر آ رہا ہے تو وہاں کے جو لوگ خود اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے سینے تان کے کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیسے یہاں سے گزرتے تو ہیں لیکن ان کو ہماری پاور شو تو ہو جائے۔ اور دوسری طرف جو کفار مکہ کے سردار تھے وہ دارالندوہ میں جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ حرم کو خالی کر دیا ہوا تھا، مسلمانوں سے معاہدہ تھا، وہاں پہ جمع ہو گئے اور ایک پہاڑی والے ایریا سے بھی مسلمانوں کو عمرے والی جگہ یا پھر طواف والی جگہ پہ وہ ویو کر رہے تھے کہ ہم دیکھیں تو صحیح ان کا کیا حال ہوا ہے، کیونکہ مدینے کو یثرب یا بخار والی زمین بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو پہلا نام یہی تھا نا یثرب، تو اس لیے اب یثرب نہیں ہمیں کہنا چاہیے، لیکن جب آئے تو انہوں نے یہی سوچا ہوا تھا مسلمانوں کو بخاروں نے بیماریوں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا یثرب کی، تو یہ بہت کمزور اور اس طرح کی حالت میں آئیں گے، تو لیکن نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو ایک آرڈر دیا، اسپیشل آرڈر یہ دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے احرام کی چادر جو ہے اپنی پوری باڈی کے اوپر یا اپنے اوپر والے حصے کے اوپر بالکل دونوں شولڈرز کور کر کے رکھنے ہوتے تھے، جیسے آپ نماز کے اندر اپنی پوری باڈی کور رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اسپیشل آرڈر یہ دیا کہ جب آپ نے حدود حرم کے اندر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، طواف کرنے کے لیے داخل ہونا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو دایاں کندھا ہے نا، شولڈر ہے یا شانہ ہے، اس کو اوپن کر لینا ہے
اور فل آپ نے اسٹرانگ بن کے آپ نے ایز مارچنگ پوزیشن کے اندر رمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, رمل اس کو کہتے تھے, یعنی اس کے اندر چھوٹے قدم کے ساتھ آپ ذرا آکڑ کے اور بڑی اسٹرانگ سے شو کرتے ہیں. ظاہری بات ہے مکے کے اندر بھی انہوں نے بندے جگہ جگہ پہ کھڑے کیے ہوئے تھے, جیسے آپ کو بتایا کہ وہ بھی اپنا پاور شو کر رہے تھے. تو نبی اسلام نے پھر ان کو یہ شو کرنا تھا کہ مدینے سے ہم بخار اور بیماریاں لے کے نہیں آئے, بلکہ ہم مزید اسٹرانگ ہو کے آئے ہیں اپنے اینیمی کے دلوں میں روب ڈالنے کے لیے. تو جب یہ معاملہ ہوا, یعنی صحیح مسلم کے اندر 3059 یا 1266 کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ جب اس طریقے سے کفار دور دور سے دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو, تو انہوں نے جب دیکھا کہ رمل کیا, طواف شروع کیا مسلمانوں نے, اور بڑے اسٹرانگ ہو کے یہ تو اپنی باڈی شو کر رہے ہیں وہاں پہ کفار کو بھی, اور کہ اللہ تعالیٰ کی مجاہد جو ہیں یہ اسی طریقے سے اسٹرانگ ہیں جس طرح جنگوں کے اندر آتے تھے, انہیں بخار نے یا مصیبتوں نے بیماریوں نے کچھ نہیں کیا. تو وہ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا یہ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار کے مارے میں مسلمان یا بیماریوں کے مارے میں مسلمان, یثرب نے ان کو کمزور کر دیا ہوگا, یہ تو بڑے مضبوط ہیں, فلاں فلاں شخص سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے پھر یہ پتہ چلا کہ پھر نبی اسلام نے خیر اس آرڈر کو بعد میں منسوخ بھی نہیں کیا. اسی وجہ سے آپ آج بھی دیکھیں گے تو جو لوگ بھی طواف کرتے ہیں تو وہ کم از کم پہلے 3 چکروں کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ہے رائٹ شولڈر جو ہے اس کو اوپن رکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے رمل کرتے ہیں. اس کو رمل کہا جاتا ہے, جو چال جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے. تو یہ سنت جو ہے نبی اسلام کی, یا یہ آرڈر جو ہے وہ آج تک امت مسلمہ نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے پہلے 3 چکروں کے اندر. اور اس میں بھی یہی تھا کہ پہلے 3 چکروں کے اندر کچھ روایت یا کچھ سیرت نگاروں کے مطابق سمجھ لیجئے 2 رکنین یا پھر 2 کارنرز جو ہیں ان کے درمیان خاص طور پہ یہ رمل جو ہے وہ زیادہ کی جاتی تھی, کیونکہ اس ایریا پہ کفار مکہ کا جہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے سرداروں نے دور ایک پہاڑی کے اوپر اپنا مسکن یا اپنا علاقہ بنایا ہوا تھا, وہاں سے وہ واچ کر رہے تھے مسلمانوں کو, جو ہم پہلے بھی حدیث کے اندر آپ کو بتا چکے 3059 مسلم صحیح مسلم کے اندر. تو اس لیے پھر یہ کام ہوا. پھر نبی اسلام نے جب عمرہ اپنا یہاں سے مکمل کر لیا, ایک اور معاملہ جو ہم ابھی مس کر چکے, جس وقت مکے کے اندر انٹری ہو رہی تھی, تو مکے کے اندر انٹری کے وقت نبی اسلام کے ایک شاعر تھے عبداللہ بن رواحہ جن کا نام تھا. عبداللہ بن رواحہ نے نبی علیہ السلام کا اونٹ یا جو سواری تھی اس کی جو مہار ہوتی ہے یا اس کی جو رسی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں تھی, یا آگے آگے چل رہے تھے, اور نبی علیہ السلام کے آگے آگے شعر پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, شعر پڑھ رہے تھے, اور جو آگے لوگ کھڑے ہوئے تھے نا جو کفار کے مکے میں انٹری کے, ان کو کہتے خلو بن الکفار عن سبیلی, یعنی جو کفار تم لوگ یعنی قریش مکہ یا جو بھی کفار کے لوگ تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ اے کافروں کی اولادو, یعنی ان کو بن الکفار پکار رہے تھے, یعنی تم لوگوں کا تعلق کی کفار کے قبیلے سے, اور کہہ رہے تھے شعر پڑھ رہے تھے باقاعدہ. ٹھیک ہے, شعر کیا پڑھ رہے تھے, اے کافروں کی اولادو آپ کا رستہ چھوڑ دو, آپ کے حکم سے ہی ہم تمہاری گردنیں ماریں گے, یعنی اگر جنگ ہوتی تو ہم نے تمہاری گردنیں مارنی تھی, اور تمہارے سروں کو تمہارے دھڑوں سے جدا کر دیں گے, یعنی اگر جنگ ہوتی ہے تم لوگ ہمارے راستے میں آتے ہو, اور دوست کو دوست سے غافل کر دیں گے. بڑے زبردست اسٹرانگ قسم کے اشعار پڑھ رہے تھے جو سنن نسائی کے اندر 2876 پہ 2896 روایات کے اندر اشعار مل جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم سیرت ابن حشام دیکھیں تو اس کے اندر یہ اشعار جو ہیں یہ زیادہ طویل ہیں یا زیادہ خوبصورت انداز کے اندر ہیں. اور یہ جب اشعار پڑھ رہے تھے نا تو ہم کوشش کریں گے یہ اشعار جو ہیں وہ گروپ کے اندر بعد میں شیئر کر دیں, کیونکہ اگر ابھی ہم نے وہ پڑھنا شروع کیے تو کافی نشست لمبی ہو جائے گی. لیکن جب یہ اشعار پڑھ رہے تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا یہ تم شعر پڑھ رہے ہو, حرم کے اندر داخل ہو رہے ہو. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے شعر پڑھنا کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا جس وقت عبادت شروع ہو رہی ہے اس وقت, یا حرم کے اندر ہم طواف کے لیے انٹری ہونے والی ہے نبی علیہ السلام کی صحابہ کی. تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ ان کو شعر پڑھنے دو, یہ جو شعر پڑھ رہے ہیں نا یہ شعر کفار کے اوپر تیروں سے زیادہ اچھے طریقے سے برس رہے ہیں, یعنی یہ ان کو صحیح طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اس سے بھی یہ چیز پتہ چلی کہ اگر کوئی شعر یا اشعار یا شاعر جو ہے وہ اسلام کے دفاع کے لیے, نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے, نبی علیہ السلام کے نظام کے لیے, یا آپ کی بڑائی کے لیے نعتوں کی شکل میں, یا اور اس اسلام کے نظام کے سسٹم کو پریز کرنے کے لیے اگر شاعری کرتا ہے, جیسے علامہ اقبال نے کی یا اور کچھ شاعروں نے کی,
یا ایک اکبر الہ آبادی شاعر بہت مشہور گزرے ہیں، یا اور بھی بہت سے شاعروں نے، یا حضرت حسان بن ثابت نے کی، یا اور بھی لوگوں نے، تو وہ ان کو نبی الاسلام پریز بھی کیا کرتے تھے اور انڈورس بھی کیا کرتے تھے، یعنی اس لیول پہ انڈورس کرتے تھے کہ حرم کے اندر جا رہے ہیں، طواف کے لیے جانے لگے ہیں، احرام کے اندر ہیں، اس لیول پہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے شعروں کو نبی الاسلام انڈورس کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو ایک اور طرف واپس لے کے چلتے ہیں، جس وقت غزوہ احزاب تھی، تو غزوہ احزاب میں نبی الاسلام نے عبداللہ بن رواحہ کے اشعار پڑھے، یعنی عبداللہ بن رواحہ کے اشعار اتنے زبردست اور موٹیویٹڈ ہوتے تھے لوگوں کے لیے، یا موٹیویشن ہوتی تھی لوگوں کے لیے کہ جس وقت خندق کھود رہے تھے تو اس وقت مسلمان یا نبی علیہ السلام عبداللہ بن رواحہ کے اشعار پڑھ پڑھ کے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے تھے، وہ بھی بہت زبردست ہیں، وہ اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں، لیکن ہم کسی ایپیسوڈ میں وہ بیان کر چکے۔ تو اس لیے اس سے بھی یہ چیز پتہ چلی کہ اگر آج آپ کے پاس ایسے اشعار ہیں، ایسے افکار ہیں علامہ اقبال کے یا اور شاعروں کے، جو کہ کافروں کے سینوں میں تیروں کی طرح برستے ہیں، جیسے عبداللہ بن رواحہ کے اشعار برس رہے تھے یا لگ رہے تھے، تو آج آپ کو ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے اور ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کو شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، یہاں کے نظام کے لیے بہت زیادہ شاعری کی۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی فوکس رکھیے کہ شعر و شاعری صرف اور صرف عشق مشوقی کا کام نہیں ہے، اگر اس کام کے لیے استعمال کریں تو وہ غلط چیز ہے، جس کو قرآن پاک کے اندر سورہ شعراء کے اندر بھی کنڈیم کیا گیا ہے کہ یہ شاعر کس طرح وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور یہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ کرتے نہیں ہیں، یعنی وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اسلام کے لیے ایگزیجریٹ کر کے اگر کوئی شاعری کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کو انڈورس بھی کیا ہے اور ان کو نبی علیہ السلام نے سپورٹ بھی کیا ہے، ایون حضرت عمر نے بھی منع کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو کہا پڑھو اور پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا جو ہم آگے آپ کو بتا چکے۔ اب جب یہ عمرہ مکمل ہو چکا تھا اور کچھ روایتوں کے مطابق ابھی نبی علیہ السلام احرام میں ہی تھے، تو یہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھیں، ٹھیک ہے، ان کی زوجہ کی بہن تھیں ایک، ٹھیک ہے، ان سے نبی علیہ السلام کا نکاح جو ہے وہ حضرت عباس نے طے کیا، اور حضرت عباس نے سمجھ لیجئے ان کی طرف سے یہ نکاح سر انجام بھی دیا۔ اور اس پہ نبی علیہ السلام نے، آپ دیکھ رہے ہوں گے پوائنٹ ہے ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر نبی علیہ السلام کا مکے کے اندر نکاح ہوا، اور اس میں اختلاف یہ آتا ہے کچھ کے مطابق یہ نکاح نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں کیا جب مکے میں انٹری ہوئی یا کسی ٹائم پہ، یا پھر جس وقت 3 دن پورے ہو رہے تھے اس وقت یہ نکاح ہوا، یعنی احرام سے باہر نکل چکے ہوئے تھے۔ لیکن اس سے ہی پتہ چلا کہ احرام کی حالت میں بھی اگر آپ کو ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے اور آپ کو نکاح کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ احرام کی حالت میں نکاح کی حد تک آپ کو اجازت ہے، باقی اور معاملات کرنے کی یا اور چیزیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ ہوا جب یہ 3 دن پورے ہو گئے تو کفار مکہ نے کہا کہ آپ یہاں سے اب آپ کے 3 دن مکمل ہو رہے ہیں تو آپ کو اب چلے جانا چاہیے۔ تو اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے ان تک یہ پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے، پیغام کیا پہنچایا کہ اس طریقے سے ہماری یہ شادی ہو رہی ہے میمونہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو اگر آپ بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ بھی اس میں کھانا کھا لیجئے گا۔ لیکن انہوں نے ایسے ظالم تھے کفار مکہ کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو مزید 3 دن سے زیادہ مہلت نہیں دے سکتے، آپ کائنڈلی یہاں سے چلے جائیں۔ خیر انہوں نے بڑی سختی سے آرڈر دیا، خیر نبی علیہ السلام نے پھر ان کے ساتھ سمجھ لیجئے بعد میں آگے چل کے ان کے ساتھ لائف سٹارٹ کی، اور سرف کے نام سے ایک مقام تھا، وہاں پہ مکہ کے پاس ہی وہ مقام تھا، وہاں پہ ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور یہ سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی چند سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہی، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بھی کافی عرصہ رہیں، اور ان کی جو وفات کا مقام ہے، اگر آپ آج مدینے سے مکے جائیں تو مکے میں انٹری کے قریب جو ہے سرف کا مقام ہے، وہاں پہ آج بھی ان کا جو ہے وہاں پہ سمجھ لیجئے جہاں پہ ان کی تدفین ہوئی تھی، اسی مقام کے اوپر جہاں پہ نبی علیہ السلام سے ان کی سمجھ لیجئے نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہی یا پھر شب عروسی ہوئی تھی، وہیں پہ نبی علیہ السلام کی انہوں نے یاد میں وہیں اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ لیجئے وفات بھی دی، اور آج ہی وہیں پہ ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے، اور وہ ایریا جو ہے اس کے آس پاس سمجھ لیجئے سڑکیں بن چکی ہیں، لیکن سڑک کے سمجھ لیجئے آلموسٹ ایک سائڈ پہ جو سروس روڈ ہوتی ہے وہاں پہ ان کا جو ہے مدفن جو ہے وہ بالکل اکیلی انہی کی سمجھ لیجئے ابھی بھی جگہ وہ قائم ہے،
جب آپ مکے میں جائیں تو کوشش کریں کہ ان کے وہاں پہ بھی حاضری دیں اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ السلام علیکم یا اہل القبور اور اس طرح کی دعائیں جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو خیر اس سے آگے ہم ایک اور معاملہ آپ سلائیڈ کے اوپر ہی دیکھ رہے ہوں گے، تنازع لکھا ہوا ہے۔ جس وقت یہ لشکر نبی علیہ السلام کا واپسی کے لیے تیار تھا، یعنی عمرہ قضا ہو گیا، سارے معاملات وہاں پہ پورے ہو گئے، اب وہاں سے نکلنے کی تیاری ہو رہی تھی، یعنی نکل رہے تھے مکہ سے باہر، ابھی مکہ سے نکلنے کی تیاری ہو رہی تھی تو ایک بچی دوڑی دوڑی آ گئی اور اس نے آواز لگانی شروع کر دی، چچا چچا کرتے ہوئے آ گئی، ٹھیک ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر 4251 اور 2699 روایات کے اندر بھی مل جاتا ہے۔ وہ بچی جو تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے بڑے لاڈلے اور پیارے اور ان سے بہت محبت کرنے والے چچا، ان کی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی۔ تو وہ چچا کرتے کرتے آ گئی نبی علیہ السلام کے لشکر کی طرف۔ تو جب حضرت علی نے ان کو اس طریقے سے چچا چچا کہتے پکارتے ہوئے سنا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، چھوٹی سی بچی تھی، تو ان کا ہاتھ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں دیا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز کہ یہ حدیث جو ہے نا جو ہم بتا رہے ہیں 2699 بخاری کی، اس کے اندر باقاعدہ حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ سلام اللہ علیہا یا علیہا السلام، ٹھیک ہے، علیہ السلام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنی طرف سے علیہ السلام کہہ دیا ہے۔ ویسے نارملی جو ہے وہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کہتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام جو ہے وہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت فاطمہ کو کہا کہ اس کو اپنی سواری پہ سوار کر لو، حضرت علی کو، لیکن پھر وہاں پہ کیونکہ حضرت جعفر جو ہیں وہ بھی حضرت علی کے بھائی تھے، وہ بھی سامنے آ گئے، اور دوسری طرف سے حضرت زید بن حارثہ جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہوا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام سے ان کا بہت اچھا تعلق تھا، وہ رشتہ تو اس طریقے سے آفیشلی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہوا تھا، لیکن ابھی بھی نبی علیہ السلام ان کو کس طریقے سے پکارتے تھے یا پیار کرتے تھے وہ بھی آپ کو آگے چل کے پتہ چل ہی جائے گا۔ تو یہ جو تھے ان سب کی کوشش یہ تھی ہم اس یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اور یہ وہ عرب معاشرہ تھا جو نبی علیہ السلام نے بدل دیا کہ کہاں پہ یتیموں کا مال اور یتیموں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، ان کا مال کھا لیا جاتا تھا، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام کے رشتہ دار کلوز ریلیٹیوز حضرت علی، جعفر اور زید بن حارثہ ایک بچی کے لیے آپس میں ان کا تنازع شروع ہو گیا، یا انہوں نے سمجھ لیجئے آپس میں یہ مسئلہ شروع کر دیا، نہیں میں اس کی پرورش کروں گا، حضرت زید نے کہا میں، اور ادھر سے حضرت علی نے تو ان کو پہلے پکڑ لیا تھا کہ اپنی بیوی فاطمہ کو ہینڈ اوور کر دیا کہ ہم ان کی پرورش کریں گے، لیکن پھر نبی علیہ السلام کے سامنے معاملہ چلا گیا کہ اب اس کی پرورش کون کرے گا یا کس کے ساتھ جائیں گی، تو پھر نبی علیہ السلام نے تینوں کو بڑے پیار سے ڈیل کیا، یعنی حضرت علی کو بھی، جعفر کو بھی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی، کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا یا بچے کے اوپر اس کی ماں کا حق ہوتا ہے، تو ماں کی بجائے اب یہ جو ہے وہ اس کی خالہ جو ہیں، ٹھیک ہے، ابھی کلوزسٹ ریلیٹیوز جو ان کی الائیو تھیں وہ خالہ تھیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی خالہ کو دے دیا جائے۔ خیر ان کی خالہ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور نبی علیہ السلام نے ان تینوں کو کس طریقے سے سیٹسفائی کیا، وہ روایت کا اینڈ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، سننے والا ہے۔ حضرت علی سے نبی علیہ السلام نے کہا یا علی انت منی و انا منکا، یعنی حضرت علی کو کہا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ کتنے خوبصورت الفاظ حضرت علی کے لیے فرمائے، تاکہ حضرت علی کو بھی پیار سے ان کو سمجھایا جائے کہ میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں اس لیے، اور تمہیں اپنے سے نسبت دے رہا ہوں۔ پھر حضرت جعفر کو کہا کہ تم جو صورت اور عادات اور اخلاق میں مجھ سے مشابہ ہو، یعنی تم مجھ سے ریزیمبلنس رکھتے ہو اپنی شکل کے لحاظ سے بھی اور اپنی عادات کے لحاظ سے بھی، یہ وہی ہیں حضرت جعفر جن کی سربراہی کے اندر نبی علیہ السلام نے ہجرت حبشہ کے اندر مسلمانوں کو بھیجا، اور کیسے انہوں نے نجاشی کو زیر کر لیا اسلام کی دعوت کے ذریعے سے کہ وہ بھی ان کا مدعا بن گئے۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے حضرت جعفر کو بھی پریز کیا اور ان کو کہا کہ تم میرے سے بہت زیادہ کلوز اور ریزیمبلنس ہے تمہاری، اور اخلاق اور ہر لحاظ سے میرے ساتھ تمہاری مشابہت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت زید کو نبی علیہ السلام نے کہا، وہ بھی بہت زبردست ورڈز ہیں، یعنی ایک طرف حضرت علی ہیں نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹا، حضرت جعفر چچا کے بیٹے، اور تیسرے کون ہیں، وہ غلام جن کو نبی علیہ السلام نے آزاد کر دیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیا ہوا تھا، ان کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ انت اخونا و مولانا، یعنی تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا بھی ہو،
یعنی مولا سے مراد محبوب یا محبت والے، یا ہم جس سے یا پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ مولا اکثر معنوں میں جس کو آزاد کر دیا ہو اس غلام کو بھی مولا کے حوالے سے پکارا جایا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا، اور ساروں تینوں کو سمجھ لیجئے ان تینوں کا آپس میں جھگڑا بھی ختم ہو گیا، اور نبی علیہ السلام نے ان تینوں کے اوپر سمجھ لیجئے اپنے اتنے خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے دست شفقت بھی رکھ دیا۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی آج یہ کرتا ہے کہ وہ حضرت علی کو صرف یہ کہنا شروع کر دے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ انتا منی وانا منکا، یعنی یہاں تک روایت بیان کر دے، اور بعد میں جو باقی روایت کا حصہ ہے، یعنی حضرت علی کے بھائی جعفر کے لیے نبی علیہ السلام نے کتنے پیارے الفاظ کہے، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنا بھائی تک کہا، ٹھیک ہے، حضرت علی کو بھی نبی علیہ السلام نے اپنا بھائی بنایا تھا۔ کس وقت؟ جب ہم نبی علیہ السلام کی ہجرت مدینہ کو ڈسکس کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جب انصار کے ساتھ مہاجرین کا بھائی چارہ قائم کیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی وہاں ڈکلیئر کیا تھا، یعنی ان کے ساتھ بھائی چارہ اپنا بنا لیا تھا۔ تو یہ ہر جگہ کی سمجھ لیجئے حساب سے اس کے کانٹیکسٹ میں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا، وہ ایگزیجریشن کر کے کہیں پہ حضرت علی کو وہ مقام دے دیا کہ دوسرے صحابہ کو یا دوسرے اہل بیت کو انہوں نے نیچے کر کے دکھایا، لیکن ہر کسی کا اپنا مقام ہے۔ حضرت علی کو بھی نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پہ، جیسے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ حضرت زید کو اپنا مولانا کہا، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے ایک خاص سیرت کے لیول پہ ہم جائیں گے جہاں پہ ہم وہ روایت بیان کریں گے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بھی اپنا مولا کہا، ٹھیک ہے، من کنت مولا وا فہذا علی مولا، وہ والی روایت جس وقت ہم جائیں گے سیرت کے اس جگہ پہ، اس مقام کے اوپر، اس کے کانٹیکسٹ سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ تو اس لیے جب آپ سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں مختلف چیزوں میں ایگزیجریشنز نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام کتنا زبردست ان کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے سیرت کے اس پہلو سے، یا اس ایک واقعہ سے جہاں پہ 3 صحابہ کے دوران یا تینوں اہل بیت کے درمیان میں ایک تنازع ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے سب کو ان کی جگہ پہ رکھ کے اور کس طریقے سے ان کا آپس میں فیصلہ کیا ہے کہ تینوں سے لے کے خالہ کو دے دی بیٹی، اور تینوں کو خوش بھی کر دیا اس حوالے سے کہ میں آپ کے ساتھ اتنا کلوز ہوں، ہر لحاظ سے، اخلاق میں، شکل میں، صورت میں، آپ کے ساتھ بھائی چارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ سیرت کا ایک بہت زبردست پہلو ہے۔ اگر یہ آج ہم اپنے اندر اپنا لیں کہ ہم ہر صحابی جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کا اچھا تعلق گزرا، یا ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اچھے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، تو سب کے بیان کریں، یہ نہ کریں کہ آپ صرف اور صرف حضرت عمر کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں اور حضرت علی کے چھوڑ دیں، حضرت علی کے شروع کر دیں تو حضرت ابوبکر کے چھوڑ دیں، حضرت جعفر کے شروع کریں تو حضرت علی کو نیچے کر دیں معاذ اللہ، یا حضرت زید بن حارثہ کے شروع کریں تو آپ حضرت اسامہ بن زید کو بھول جائیں۔ نہیں، سب کی اپنی اپنی جگہیں ہیں، سب کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، اور قیامت کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ سب سے ٹاپ کی فضیلت والے کون صحابی تھے، سب سے ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ کس صحابی کو جنت میں درجہ دیتے ہیں، کس معاملے کے اوپر ہمیں روایات کے اندر ضرور مل جاتا ہے۔ یہ اہل سنت نے ضرور سٹینڈرڈ ڈیفائن کیے ہیں کہ خلفائے راشدہ کی جو نمبرنگ ہے اس کے حوالے سے ہمیں فضیلت یا اس طرح کے معاملات، لیکن جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے نمبرنگ نہیں کی، بلکہ نبی علیہ السلام نے جو کانٹیکسٹ تھا اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی، اپنے اہل بیت کی تربیت کی، تاکہ مسلمان سارے آپس میں ایک وحدت کے ساتھ ایک امت کے طور پہ رہ سکیں۔ اور کفار کو آپ نے دیکھ لیا کہ عبداللہ بن رواحہ نے کس طریقے سے ان کو بنی الکفار کہا، یعنی کہ وہ کفار کا ایک قبیلہ ہے، اور یہاں پہ مسلمان جو ہیں کتنے قبیلے مل کے ایک امت نبی علیہ السلام نے بنائی، اور ادھر دوسری طرف قریش والے حالانکہ نبی علیہ السلام کے نسب حسب کے ساتھ زیادہ قریب تھے، لیکن اب کیونکہ انہوں نے اسلام کی باؤنڈری کے اندر نہیں آئے تو وہ ڈیفرنٹ قوم بن گئے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چیز سمجھنی ہے، سوچنی ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ہمارے اگر آپس میں کوئی تنازع ہو جائیں تو ان کو بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے جو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے حساب سے ان کو کور کرنا ہے، ان کے کلمے کا بہت زیادہ لحاظ کرنا ہے، کیونکہ یہی کلمہ ہماری گلوبل آئیڈینٹی ہے۔ اگر ہم نے اپنی گلوبل آئیڈینٹی کلمہ، نبی علیہ السلام کو، اسلام کی آئیڈینٹی کو، ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہماری آئیڈینٹی صرف اور صرف جو ہے وہ آج جس طریقے سے مختلف پارٹس کے اندر کٹی ہوئی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی سعودی ہے، کوئی کدھر کا ہے، اور ہر ملک کے اندر جانے کے لیے آپ کو ویزوں کی بھیک مانگنی پڑتی ہے،
تو پھر ہم ایسے ہی رہیں گے جس طریقے سے آج ہم ڈاؤن ہوئے ہیں، پھر ہم ایک مسلمان امت نہیں بن سکیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایک کم از کم ویزے آپس میں ختم کریں یا ایسے معاہدے کریں تاکہ وہ ایک امت کا امیج پوری ورلڈ کے اندر شو کر سکیں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، چاہے وہ سعودیہ کے اندر ہو، چاہے پاکستان کے اندر ہو، چاہے انڈیا کے اندر ہو، کسی بھی ملک کے اندر ہو۔ تو یہ نبی اسلام کی سیرت سے ہم نے سوچا کہ آج آپ کو اس حوالے سے بھی سبق بیان کر دیں تاکہ ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کا، اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنے کا کچھ درس مل سکے، سمجھ سکیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔